15 سوما یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 15واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ نیت فرمائیں انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس دور کی کہ جسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے تقریباً 53 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے ہیں۔ وہ جگہ جہاں ہمیں درس ملتا ہے صبر کا، استقامت کا، نیکی کی دعوت کا۔ ایک طرف غیر مسلموں کی طرف سے ستم پر ستم آ رہے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب کیا ہے؟ صبر کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ہے امن کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب پیار کا آ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سننے والا اگر نہیں سن رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے۔ وہ کون سا دور تھا؟ وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حجۃ الوداع ہوتا ہے، آخری حج جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں حج میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام کی تعداد تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنتیں ہیں اس انداز میں رنگ لائیں۔ لیکن اس سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ حسین جو دور تھا، یہ ہمیں جو درس دیتا ہے، وہ درس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں صبر کا ضرور درس ملتا ہے، ہر مبلغ کے لیے، ہر عاشق رسول کے لیے، کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے، تکلیف آئے، تو میری تکالیف کو یاد کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبلغین کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجروں میں نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم مبلغین سے آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا ایک پیارا پہلو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سید قذافی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ سید غلام الیاس باپو تشریف لائے ہوئے ہیں، مرحبا۔ سید ثاقب شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نہیں، نعت خواں اسلامی بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو حاضر ہوں ماشاءاللہ۔ جو آج نعت خواں اسلامی بھائی ہیں وہ بھی سید ثاقب بھائی ہیں۔ شاہ صاحب مل لیجیے، مرحبا۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا۔ السلام علیکم ثاقب شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کاشان بھائی کی بھی آمد ہے جی، مرحبا کہتے ہیں کاشان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ 15 سوما
شہ ابرار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر سيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے،
آپ علیہ السلام نے انہیں اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر دفن کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن یہودیوں کی ایک بڑی تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر مان لیا اور یوں معاذ اللہ ان کو کافر مانا اور ملامت کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے براءت کا اظہار فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بنی اسرائیل کتاب الہی کو چھوڑ کر اس جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے جو جادو کی کتابوں سے شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور جادو سیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے وہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل اس جادو کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا گیا تھا۔ ان کے پاس جو شخص بھی آتا، جو سیکھنے کے لیے آتا، تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہم تو آزمائش کے لیے مقرر ہوئے ہیں، لہٰذا جادو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اور اسے جائز اور حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ اگر وہ سیکھنے کے لیے آنے والا شخص ان کی بات نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ نمبر 3، نصیحت کرنے کے باوجود لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے تھے جس پر وہ عمل کر کے میاں بیوی میں جدائی ڈال سکیں، لیکن بہرحال مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس نے کتاب الہی کے بجائے جادو پر عمل کرنا اختیار کیا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے آخرت کے بدلے جادوگری کو منتخب کر کے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جادوگروں کو پہنچنے والے عذاب کی حقیقت جانتے تو کسی صورت جادو نہ سیکھتے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس تہمت کو دور فرما دیا۔ نمبر 2، ہاروت ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت سارے مشہور ہیں، وہ سب غلط قصے باطل ہیں۔ نمبر 3، فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ نمبر 4، جادو کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادت کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ نمبر 5، جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں تو کفر ہے، اور اگر کفر یا کلمات و افعال نہ ہوں تو عمومی طور پر حرام ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے ورنہ نہیں۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو۔ اے کاش قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ہم مضبوط کر لیں۔ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی جب بسر کریں گے تو بہت سی خرافات سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے۔ ہماری زندگی ایسی پیاری زندگی ہو جائے گی کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو
اور ہماری آخرت بھی، قبر بھی، حشر بھی انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی اچھی نیک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ جی شاہ صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہاں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، سبا وہ چلے کہ باغ پلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں میں محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادیداروں محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو، مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی
پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں زمزم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں، اور ایسا امی اس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، بن جائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، بن جائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب الرضا، سایہ دیواروں خاک در ہو یا رب الرضا، خواہش ہے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، خواہش ہے میں قیصر شوق تخت جم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نہ دیدارو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند، کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوں وہ جگہ کتنی برکت والی ہو جاتی ہے، کتنی سعادتوں والی ہو جاتی ہے، جہاں ایک مرتبہ حضور گزریں وہ جگہ ایسی خوشبوؤں سے مہکے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کو خوشبو کے ذریعے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور مکہ پاک کی پر فضا، مکہ پاک کی پر کیف فضاؤں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان فضاؤں کو مزید 12 چاند لگتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کی وادیوں میں چلتے بھی ہیں، وہیں پر رہتے بھی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بھی ہیں، نیکی کی دعوت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر دے رہے ہیں، وہیں پر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تقریباً 53 سال مکہ پاک کی جگہ پر اس پرکیف فضاؤں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہیں، لیکن یہ جو 53 سال ہیں یعنی 40 سال اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا 40 سال میں، اس کے بعد کے تقریباً 13 سال یہ کن مشکلات میں گزرتے ہیں، کن تکالیف میں گزرتے ہیں،
کس طرح گزرتے ہیں. میں چاہوں گا غلام الیاس بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے چند اہم پہلو کچھ چیدہ کچھ آپ ارشاد فرما دیں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے اس پر مزید تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کر لیتے ہیں. جی سبحان اللہ. جیسے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے جتنا عرصہ آپ نے دنیا کو نوازا، جی جتنا عرصہ آپ کیا نے بات. دنیا کو نوازا، تو اس میں ہر لمحہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور بالخصوص اب جو یہاں پر مورخین جو اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں، کچھ مکی زندگی اور مدنی زندگی، تو مکی زندگی میں چند اہم خصوصیات کہ سب سے پہلے اس طرح سے اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد غار ہرا میں پہلی وحی کا آنا، پہلی وحی جو ہے وہ مکی زندگی میں غار ہرا میں نازل ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت نبوی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت تبلیغ کرنا وہ چھپ کر ہوتا تھا، غیر اعلانیہ طور پر. کم از کم 3 سال تک، تقریباً 3 سال کے عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا. صحیح. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جب حکم فرمایا تو اعلان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حق تھا اس کی دعوت آپ نے دینا شروع کری. 3 باتیں. چوتھی بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کے جو دین اسلام تھا اس کی طرف بلانا شروع کیا، جو کفار قریش تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. اللہ. یعنی جس طرح کے جو بڑے بڑے سربراہ تھے، سردار تھے قریش کے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں، آگے بھی آپ گفتگو کریں گے. اتنی ساری تکالیف کے بعد بھی، یعنی ہم مکے کی، آپ نے جو مکہ مکرمہ جو شہر ہے وہاں کی جو آپ پر اتنی اذیتیں آپ نے اٹھائیں، تکالیف اٹھائیں، اس کے بعد طائف والا معاملہ بھی ہے. ان تمام تر چیزوں میں سعید صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی آپ دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. کیا بات ہے. یہاں تک کہ جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، انہوں نے آپ کو روکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، جب بھی میں ان کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کیا بات. تو یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے ہے کہ بعض دفعہ جب ہم اچھے کام کرنا شروع کرتے ہیں یا ہمیں کوئی بلاتا ہے کہ بھی دعوت اسلامی کے دینی کام کرنا شروع کریں، آپ راہ خدا میں سفر کریں، تو ہمیں اپنی پریشانیاں مصیبتیں نظر آتی ہیں. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بالخصوص مکی زندگی ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد یعنی یہاں ابھی جو میں نے ایک پوائنٹ رکھا آپ سب کے سامنے کہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی. اس کے بعد ہے حبشہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعبہ ابو طالب، جب وہاں آپ گئے اپنے رفقا کے ساتھ، تو پھر وہاں بھی تکلیف پہنچائی گئی. مکمل بائیکاٹ شعبہ ابی طالب کا کیا گیا. کس طرح سے کہ جو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کی ضروریات، جو ان کی ضروری چیزیں تھیں اور جو انہوں نے آگے بزنس کرنا تھا وہ تمام کا تمام روک دیا گیا. گویا کہ مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا شعبہ ابی طالب کا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ نے جو معراج کی رات جو آپ نے سفر کیا، شب معراج، سبحان اللہ، وہ بھی مکی زندگی میں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک اللہ پاک نے چاہا. کیا بات ہے. یہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی نمازوں کا، اب یہ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اپنی امت کے لیے، یہ بھی مکی زندگی میں ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے عام الحزن جو ایک غم والا سال تھا، وہ بھی اس میں ہوا کہ آپ ام المومنین میں سے، امہات المومنین میں سے آپ جن سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جو ہے وفات، آپ کا انتقال ہوا. پھر آپ کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کا بھی انتقال آپ کی مکی زندگی میں ہوا، مکے میں ہوا ہجرت مدینہ سے قبل. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، وہ بھی مکی زندگی میں ہوا. پھر سب سے بڑھ کر کہ بیت عقبہ بھی، یعنی جس سے مدینہ شریف کی طرف آپ کا ہجرت کرنا اور دین اسلام کے لیے آگے بڑھ کر کام کرنا، تو
بیت عقبہ اور آپ نے سب سے جو عہد لیا وہ بھی مکی زندگی میں ہوا. صحیح. پھر اس کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. تو یہ چند تقریباً 10-11 پوائنٹس میں نے یہاں پر بتائے کہ یہ تمام تر اہم چیزیں آپ کی مکی زندگی میں ہوئی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یوں آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا پورا خلاصہ بیان کیا ہے. شاہ صاحب، قذافی شاہ صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے آپ کو شاہ صاحب. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا ہے تو اسی مکی زندگی میں کفار کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا؟ پیارے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دھولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور پھر پہلے تو دھیرے دھیرے تبلیغ دین کا سلسلہ فرمایا نا جی. خفیہ طور پر، اور پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلانیہ، جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیے، وحدانیت کی طرف، شرک کو، بت پرستی کو چھوڑ کر راہ حق کو اختیار کرنے کی طرف بلایا. تو یہی کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے، جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ عزت و تکریم ان معنوں میں کہ آپ کا جو ہے ایک معاشرے کے اندر ایک مقام تھا، ایک عزت تھی، مرتبہ تھا، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا. تو لیکن جب آقا دو جہاں علیہ السلام نے انہیں تبلیغ دین فرمائی نا، تو اب یہ یکدم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور اس قدر مخالفت کی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے کے در پہ تو تھے، لیکن چونکہ معاملہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے اندر آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا، آپ کے خاندان کی بڑی حیثیت اور بڑا وقار تھا، تو کہیں معاملہ بڑھ نہ جائے، کہیں قبائل کی آپس میں جنگ نہ شروع ہو جائے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا چاہتے ہوئے بھی جان سے نہیں مار سکتے تھے. اور یہ آپ ستم کو کرنے قتل والے نہیں کر کون سکتے ہیں؟ تھے. ستم کرنے والے ستم کرنے والے آپ کے چچا، ہائے ہائے، ٹھیک ہے نا، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے خاندان صادق والے اور جو امین کہنے والے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، ہم تو آپ کی صداقت کی گواہیاں دیتے ہیں، ہم تو آپ کی امانت کی گواہیاں دیتے ہیں. یہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی معرفت کی طرف، یوں کہیں کہ جب حضور جنت کے راستے پر چلا رہے ہیں، اب ان کی حالت کیا ہے کہ یہ ستم کر رہے ہیں. تو اللہ یہ اکبر. اب جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا شروع کی، جی. تکلیفیں دینا شروع کی. پہلا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے وہ پھپتیاں کستے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بعض نوجوانوں کو، اوباش لڑکوں کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا، معمور کیا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام جب بھی گزریں گے تو معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو برا کہا جائے گا، گالی دی جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، کاہن اور نہ جانے مطلب برے برے القابات سے پکارتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑے جادوگر ہیں، کہ یہ جادو کرتے ہیں، کوئی ان کے قریب جائے گا. ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا، اور آپ کو بدنام کرنے کی مذموم جو ہے وہ کوشش کرتے تھے. ایک یہ بھی یہ سلسلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے نا، جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چچا جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہے، اور آقا علیہ السلام اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور وہ پیچھے سے آواز دیتا ہوا آ رہا ہے کیا کہ یہ مطلب سچے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ ان کی بات پہ یقین نہیں کرنا، ان کی بات کو نہیں ماننا، یعنی وہ جھٹلاتا ہوا چلا آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا بندہ غور کرے کہ ایک بندہ جو ہے حق کی بات، صداقت کی بات، سچائی کی بات کر رہا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ اگر اس کے خاندان کا معتبر شخص جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے، تو اس وقت دل پہ کیا کیفیت گزرتی ہوگی. آقا علیہ السلام نے اسے بھی ملاحظہ کیا، لیکن نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ علیہ السلام نے جاری رکھا. اچھا یہ بھی ہوتا
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تو کفار مکہ اس راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھاتے. آپ علیہ السلام جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ زخمی بھی ہو جاتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر جو ہے وہ نماز ادا فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے کر گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اونٹ کی ذبح شدہ اونٹ کی جو اجڑی ہے نا، اب کافی وزنی ہوتی ہے، وہ اونٹ کی جو اوجھڑی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے جسم اطہر پر پشت مبارک پر رکھ دی گئی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اسی حالت میں رہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے وہ جب علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے کر آئیں اور جو ہے وہ کفار کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح کے ان جملے کچھ بولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ اس کو دور کیا. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف جو ہے وہ دی گئی، لیکن آقا علیہ السلام نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو فیس کیا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینا چھوڑی نہیں، تبلیغ دین کرنا چھوڑی نہیں ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا چھوڑا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ دین کرتے رہے، اور الحمدللہ آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کی برکت سے، آپ کے صبر کی برکت سے، آپ کے تحمل کی برکت سے، آپ کی بردباری کی برکت سے بحمدہ تعالیٰ جو قریب آتا تھا، بحمدہ تعالیٰ اخلاق کریمہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھتا جاتا تھا، مسلمان ہوتا جاتا. جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہے، پھر اللہ پاک نے اسے کون سا مقام، کیا شان عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی ہستیوں کو کہ نبی پاک علیہ السلام سے جڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. جب بھی ان ہستیوں کا نام آتا ہے تو انتہائی عقیدت کے ساتھ سر جھکتا ہے. جن احباب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، حضور علیہ السلام کی دعوت کو لیا اور پھر لے کر ساری زندگی پھر اس پر رہے، عمل کیا، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، اب ان کی شان اللہ پھر قرآن میں بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ان کے ساتھ جنت کے وعدے ہیں، ان کے ساتھ بھلائیوں کے وعدے ہیں، انہیں تو جنت کے وارثین ہیں یہ لوگ، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان، حضرات اہل بیت اطہار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن احباب کو دعوت دی انہوں نے دعوت کو قبول کیا. اچھا، بعض افراد نے معجزات کا مطالبہ کیا، حضور علیہ السلام نے معجزات دکھائے، اللہ نے سراپا معجزہ جو بنایا ہوا ہے، سر تپا میرے آقا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام نے کئی معجزات کا ظہور فرمایا ہے، انہوں نے معجزات دیکھے. کچھ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ان دیکھ کر حضور کا چہرہ مبارک دیکھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا حضور کا چہرہ تو کہنے پر مجبور تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ افراد تھے، ایک وہ کہ جن پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت فرما رہے ہیں، حضور ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ان حالات میں آ کر ایک معاملہ شعب ابی طالب کا آتا ہے. مہروز بھائی، یہ شعب ابی طالب اصل میں ہے کیا؟ بعض اوقات نام تو ہم سنتے بھی ہیں، شعب ابی طالب ہے، یہ ہے کیا؟ اور پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ کچھ اس کو تفصیل سے ارشاد فرمائیں. شعاب جو ہے یہ گھاٹی کو کہتے ہیں، شعب ابی طالب پہاڑ کے بیچ میں جی جو جگہ ہوتی ہے، تھوڑی سی بلند یا تھوڑی سی نیچے اور پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شعاب. صحیح. ایسے شعب ابی طالب اس لیے کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی ناردرن ایریاز میں جو پہاڑ ہیں یا بلوچستان میں بھی جو پہاڑ ہیں یہ اکثر و بیشتر کسی کی ملکیت ہوتے ہیں. تو اب یہ جو تھا حضرت ابو طالب کی ملکیت تھا، حضور کے چچا جان کی ملکیت تھا. صحیح. تو جب معاملات ہوئے، اب معاملات کیا ہوئے
شاہ صاحب جیسے مکی دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں بعثت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کے دور کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جب دین اسلام کے حوالے سے بڑا فاؤنڈیشن والا کام ہے نا جی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور 3 سال تک یہ دعوت خفیہ چلی۔ 3 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اعلانیہ دعوت شروع ہوئی، اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں اس سے پہلے زندگی گزار آئے تھے، آپ کی ولادت یہیں ہوئی تھی، 40 سال قبل نبوت اعلان نبوت، اور پھر 3 سال یہ خفیہ دعوت کی، یعنی 43 ایئرس آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہیں، تو یہ یہیں پہ گزارے۔ تو حضور کی جو زندگی تھی نا وہ خود معجزانہ تھی، قرآن کریم نے اس کو بطور دلیل پیش بھی کیا، فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں تم میں ایک عمر گزار آیا ہوں اس سے پہلے، کہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک عمر گزار آیا ہوں، تم مجھے جانتے۔ تو جب حضور نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو وہ نفسیاتی طور پر اور ایک اپنے آباء و اجداد کے دین کے طور پر تو حضور کی مخالفت کرتے تھے، جی، لیکن حضور کی جو ذات تھی وہ تھی نا جسے یہی لوگ صادق و امین کہا کرتے تھے۔ بالکل۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، صحیح، بالخصوص 5 اور 6 ہجری میں تیزی کے ساتھ کہہ لیں آپ، لوگ اسلام کے قریب آنے لگے، یعنی پچھلے 4-5 سالوں میں 30-35 افراد مسلمان ہوئے تھے، اور اب جو ہے نا یہ تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری میں ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے ایمان لانے کے چند دن کے بعد فاروق اعظم ایمان لے آتے ہیں۔ جی، اچھا، اس سارے دور میں کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ کوشش تو کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، لیکن وہ ان کی کوششیں کارگر ہو نہیں رہی تھی۔ انہوں نے شاہ حبشہ سے بھی ملاقات کی کوشش کری، وہاں پہ بھی مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کری، لیکن وہاں پہ بھی ان کی دال نہیں گلی۔ اب گویا کہ وہ تو لوٹنے لگے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری دال ہی نہیں گل رہی، ہم دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ دین اسلام کا جو درخت ہے وہ بلند سے بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کچھ نہ سمجھ آئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، صحیح، معاشرتی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ صرف معاشرتی بائیکاٹ نہیں تھا، یہ تھوڑا سا سمجھائیں یہ سوشل بائیکاٹ ہے کیا ہے؟ جی وہی عرض کر رہا ہوں کہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کیا تھا کہ جناب کیونکہ حضور کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور یہ سازشیں تو کر ہی رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، اگرچہ وہ اس پہ قادر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت فرمانی تھی، لیکن بہرحال مسلمان تشویش میں تھے، مسلمان حضور کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، ادھر یہ مارنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً مسلمانوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے شعب ابی طالب میں شفٹ ہو جاتے ہیں تمام، اور وہاں پہ جو ہے نا قریش کے کچھ اور قبائل بھی آ گئے جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن قریش سے وابستہ تھے، بنو ہاشم سے وابستہ تھے، تو وہ جو خاندانی ایک رگ عزت ہوتی ہے نا اس کے تحت وہ آ گئے۔ اب معاملہ کیا ہوا، جب مشرکین کو دکھا کہ یہ تو اور گویا کہ محفوظ ہو گئے ظاہری اعتبار سے بھی، تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے اس وقت سوشل بائیکاٹ کیا 7 سنہ ہجری میں ابتدا میں۔ سوشل بائیکاٹ کیا ہے کہ نہ مسلمانوں سے ملیں گے جلیں گے، نہ ان کے آئیں گے جائیں گے، نہ یہ کسی کے آئیں گے جائیں گے، نہ ان کے شادی ہوگی، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، اور دیگر معاملات ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ اور یہ کیا انہوں نے عملاً، یہاں تک کہ انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اور تمام وہ افراد و گروہ جو مسلمانوں کے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لائے ہوئے دین اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا بنایا، اور وہ یہ تھا کہ جی ہم میں سے کوئی ان سے روابط نہیں رکھے گا، بلکہ یہاں تک کہ اگر باہر سے قافلے آئیں گے اور وہ کوئی تجارتی سامان لائیں گے تو ہم انہیں خریدنے نہیں دیں گے۔ ان کے سرداروں نے کہا کہ اگر تم خرید نہ بھی پاؤ تو تم ادھار میں سودا کر لینا، رقم ہم ادا کر دیں گے۔ اس حد تک یہ گئے، اور اس کا باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، اور وہ تحریری معاہدہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر آویزہ کیا گیا۔ اب مسلمان شعب ابی طالب میں اور کمزوری کی کیفیت میں شاہ صاحب یہ کہنا نا بعض باتیں لمحوں میں ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، سننے والے سن کے چلے جاتے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ مسلمان محض کوئی 4 مردوں پر مشتمل قافلہ نہیں تھا، اس میں خواتین بھی تھی، اس میں بچے بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں غریب لوگ بھی تھے۔ وہاں پہ حالت یہ ہوئی شعب ابی طالب میں
کہ کہتے ہیں کہ جو بچے والدہ کا دودھ پیتے تھے ان کی والدہ کا دودھ خشک ہو گیا، اللہ 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 تو بچے کیا کھائیں پئیں؟ اللہ اکبر۔ اچھا باہر کچھ خریدنے جاتے ہیں تو ان سے پہلے سودا کوئی اور کر لیتا ہے، مشکلات۔ یہاں تک کہ اگر شعب ابی طالب کے واقعات پڑھیں جو تفصیل کے ساتھ آئے سیرت کی بڑی کتابوں میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک امتی، ایک عاشق رسول، ایک عاشق صحابہ اہل بیت جو ہے نا وہ روئے بغیر رکت تاری نہ ہو اس کے اوپر۔ یعنی ایسے حالات ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ میں چھوٹا سا بیان کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مجھے بھوک لگی اور شدید بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم واقعی میں ہمارے دسترخوانوں پہ نا شاہ صاحب نعمتوں کی نعمت ہیں۔ جو غریب ہے نا اس کی بھی دسترخوان پہ بہت کم افراد ہیں جو واقعی کہ جن کے پاس بالکل کچھ نہ ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہرحال کم ہے۔ حالت سنیں کیا ہے اور شکر گزاری دیکھیں رب کی کیسی ہے۔ حالت یہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چمڑے کا ٹکڑا مل گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بنیادی طور پہ جو حلال جانور کی کھال ہے وہ کھانا بھی جائز ہے، صحیح۔ تو وہ چمڑے کا ٹکڑا مل گیا انہیں۔ تو وہ چمڑے کا ٹکڑا کیا کیا کھال کا انہوں نے آگ پہ سیکا۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ پاپڑ کی طرح ہو جاتا ہے صحیح۔ جب آگ پہ سیکو نا، تو آگ پہ سیکا، پھر اسے کچلا اور کچلنے کے بعد پانی میں ڈال کے ستو کی طرح پی لیا۔ اللہ اکبر یہ حالت تھی اللہ شعب ابی طالب میں۔ اللہ اکبر اور صرف یہ نہیں ہوا، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ وسلم۔ 2 شہزادیوں کا نکاح جو ہے وہ ابو لہب کے گھر ہوا ہوا تھا، پہلے سے ہوا ہوا تھا۔ جب یہ سارے معاملات ہوئے تو ان کو بھی طلاق دے دی گئی۔ ہائے۔ یعنی یہ نفسیاتی ٹارچر جو تھا، کسی کی بہن بیٹی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، ہائے تو بہرحال ان کو اور بھی ظلم و ستم ہوئے۔ اللہ یہ شعب ابی طالب چلتا رہا یہاں تک کہ 10 سنہ ہجری میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان یہ جو معاہدہ تھا وہ دیمک نے کھا لیا ہے اور آپ ان سے بات کریں۔ تو ابو طالب نے پوچھا آپ کو کیا خدا نے بتایا، اللہ نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہی ہے۔ اور پھر ابو طالب نے بات کی اور پتہ یہ چلا۔ اچھا کفار مکہ اتنے شور تھے، اتنے جو ہے نا وہ مطمئن تھے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی نا انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے پیشکش کی کہ وہ معاہدہ لے کر آؤ، اگر وہ معاہدہ صحیح سلامت ہے تو تم ایسے ہی چلتے رہو، لیکن اگر وہ ختم ہو گیا ہے تو پھر یہ ظلم کی داستان کا اینڈ ہونا چاہیے۔ تو اچھا وہ اتنے مطمئن تھے نا اپنی طاقت سے اور اپنے روب و دبدبے سے اور اپنے حفاظتی امور سے کہ جی معاہدہ تو موجود ہے، یہ کیسا عجیب سا جو ہے نا وہ بات لے کر آ رہے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ مان لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مان لیا، اور جب وہ لینے گئے تو واقعتاً وہ معاہدہ جو تھا دیمک کھا چکی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق اس میں صرف اللہ پاک کا جو نام تھا وہ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا یہ ہونے کے بعد بھی کیا ہوا، وہ مکرے، انکار کر دیا انہوں نے۔ وہ معاہدہ یہ سوشل بائیکاٹ ختم نہیں کرنا چاہ رہے۔ اچھا۔ تو ابو طالب نے انہیں بتایا کہ بھائی تم معاہدہ کر چکے ہو، ایک شرط طے ہو چکی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کا جو کردار ہے نا ثاقب بھائی، چاہے حالات جو بھی ہوں، مسلمانوں کا کردار ہمیشہ رب کی بارگاہ میں تو جو سعادت دلائے گا دلائے گا، لیکن دنیا میں بھی ایسے افراد جن کے دلوں پہ مہر نہیں لگی ہوئی، جی، وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بظاہر مطلب بعض اوقات وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن مستقبل میں انہیں مسلمان ہونا ہوتا ہے، مستقبل میں کچھ ہونا ہوتا ہے، تو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، کم از کم سچ کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا کچھ کہ ان مشرکین مکہ کے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اب حد ہو گئی ہے اور اب یہ بائیکاٹ ختم کیا جانا چاہیے، اور 10 سنہ ہجری میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ داستان سنتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین حقیقت ہے جیسے مہروز بھائی نے کہا نا کہ کوئی روئے بغیر نہ رہے، ایسی یہ داستان۔ آپ تصور باندھیں، تصور کریں ذرا مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنا مشکل دور تھا، کتنا مشکل دور تھا، لیکن صحابہ اکرام قربان جائیں صحابہ اکرام کی ذات پر، اس مشکل وقت میں وہ یوں کہیں کہ صبر کا پہاڑ بن کر۔ یہاں شاہ صاحب ایک بات عرض کروں چھوٹی سی، معذرت آپ کی بات میں بات ملا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا نا، سوشل بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب میں چلے گئے، سارے محصور ہو گئے، قید ہو گئے گویا کہ۔ ایک بات یاد رکھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ آپ کو کسی غلطی
اور جرم پر سزا ملے نا تو کم از کم آپ یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی، غلطی تو ہوئی ہے، جرم تو مجھ سے ہوا ہے۔ اور جب آپ حق پر ہوں اور صریح حق پہ ہوں، واضح حق پر ہوں، اللہ اکبر، اور آپ کے لیے وہ حق بات کرنا، کہنا، اس پہ عمل کرنا جرم بن جائے تو پھر سزا ملے نا تو یہ تکلیف دگنی ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ مجھے تو پتا ہے نا میں چور نہیں ہوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے پتا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، کم از کم یہ سچویشن بہت سارے لوگوں کو پر بیتی ہوگی شاہ صاحب جی کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، جی، جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ سچ ہے، سچ ہے، لیکن جس کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ کہتا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، صرف اتنا کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جھوٹ بول رہے ہو، اس وقت جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اور بندہ جو اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، جی، کرچی کرچی ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں اپنا سچ مطلب سچ بیان کر رہا ہوں میں، اور یہ اپنی طاقت اپنے زوم باطل پر، یہ میرے حق کو ناحق کہہ رہا ہے، میرے سچ کو نا سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، تو یہ تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی بیان کرنے والوں کو اس سچ بیان کرنے پر، جس کو مخالفین بھی سچا ہی سمجھتے تھے، اگر آپ دیکھیں مطالعہ کرتے ہیں ہم سیرت کا ایسا ہی ہے، تو کفار قریش جو تھے وہ بھی حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہی سمجھتے تھے۔ بالکل، یہ الگ بات ہے کہ تعصب اور جاہ و منصب کی حسرت نے ان کی آنکھوں پہ تعصب کے پردے ڈال دیے تھے، بالکل، جیسے کہ ابھی ایک واقعہ جو جمعرات کو بھی بیان ہوا بیان میں، طفیل عمر دوسی جب یہ آئے مکے تو انہیں کہا کہ آپ انہیں دیکھنا نہیں، آپ ان کی بات نہیں سننا، جی، جی، تو بھائی کیوں؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی اس کمال سے نوازا تھا کہ اندھا بھی ہونا تو اس سورج کی روشنی سے محروم نہ رہے۔ کیا بات ہے، لیکن یہ ہوا، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس لیے غور کرنا چاہیے آج کل جو حالات ہیں، ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا تنگ ہو رہی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نعمتوں سے محروم ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جناب جو ہمارے مخالفین ہیں، یعنی جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں یا جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوئے، ان کی چاندی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جیت بالآخر حق کی ہوتی ہے، جیت بالآخر مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور حقیقی اور کامل جیت تو یہی ہے کہ بندہ مومن آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دی، اسی کی تبلیغ فرمائی، اور اپنی عملی زندگی میں یہی سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا۔ ہم اگر دوسروں کو اپنی اگر تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے نا، ہم ایک مرتبہ دوسروں کی تکلیف دیکھ لیں، ہم سے بڑے بھی دکھی لوگ موجود ہوں گے، آپ کا شاید یہ دیکھنا ہی کسی کے لیے ڈھارس بن جائے گا، چلے میں اکیلا نہیں ہوں۔ اللہ پاک سے عافیت کا سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک عافیت فرمائے، آزمائش میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہ فرمائے، لیکن آزمائشیں آ جائیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب صبر کرنا ہے، اب دیکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کردار جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حبیب ہیں، رب کے پیارے ہیں، رب کے محبوب ہیں، اور ایسی مشکلات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ صحابہ کرام بھی، یہ درس ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین ضرور رہے گی۔ پوری جو بات بیان ہو رہی ہے، دیکھیں یہ 7 واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس میں شعب ابی طالب کا جو ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر آنے والی آزمائش کو ہم جو ذکر کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا ایک ذہن بنے، اگر کہیں کوئی آزمائش میں آ گئے، کسی تکلیف میں آ گئے، تو بجائے ہم واویلا کرنے کے ہم صبر سے کام لیں۔ مومن کا معاملہ تو ہر صورت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے تو اجر پا لیتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے تو اجر پا لیتا ہے۔ ہر صورت میں ہی مومن کا معاملہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ وہ جب یہ ذہن بنے گا، کب یہ تب ذہن بنے گا جب ہماری پیش نظر آخرت ہوگی کہ مجھے ثواب دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، مجھے اس دنیا میں نہیں، مجھے آخرت میں اس کا اجر چاہیے، مجھے اس دنیا میں راحت کا کہیں سامان ملے، لیکن اس آزمائش پر میں صبر کر کے آخرت کو پالوں، آخرت میری کامیاب ہو جائے۔ تو پھر یہ ذہن بندہ دل کو اطمینان دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہاں اب بس ٹھیک ہے،
کہ آزمائش آئی ہے نا، اللہ اس آزمائش کو دور کر دے گا، یہ وقت گزر جائے گا، خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ بھی یہ وقت گزر جائے گا، بس یہ ذہن بنانے کی دیر ہے۔ ہمارا جب یہ ذہن بن جائے گا، اللہ نے چاہا تو بہت سی تکلیفیں، بہت سی آزمائشیں، اچھا بعض اوقات اتنا معاملہ شاہ صاحب غلام الیاس بھائی اتنا ہوتا نہیں ہے معاملہ جتنا میں نے ذہن میں بنا لیا، وہ ایک ذرا سا وہ سوئی لگ گئی تو بہت تکلیف ہو گئی، بہت تکلیف ہو گئی، پیر گرا تو آسمان گر گیا ہے۔ جی پیر گرا تو آسمان گر گیا۔ بعض اوقات یہ کیفیت بھی ہوتی ہے، تو ایسے افراد کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اور پھر یہ اتنا بڑا حقیقی معاملہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دوسری طرف شاب ابی طالب میں جو مزید جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ جی بالکل، اس طرح سے ہم دیکھیں تو زندگی کے ساتھ غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا، اب وہ کہتے ہیں قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر ایک سمجھانے کے لیے آپ جب تک سانس لے رہے ہیں جی تو آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہوتا۔ دن آئے گا تو رات نے بھی آنا ہے، سردی آئے گی تو گرمی نے بھی آنا ہے، جی ہوائیں بھی کبھی چلیں گی، کبھی گرم ہوا بھی چلے گی، کبھی لو بھی لگے گی، کبھی ایسی ٹھنڈک کہ آپ کو اوپر کچھ اوڑھنا پڑے گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی خوشی آئے گی، کبھی غم کے طوفان بھی امٹ کر آئیں گے، کبھی راحت کا سامان، تو کبھی مصیبتیں بھی ٹوٹ کر آئیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو خالی ایک سمجھانے کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ ایسی کوئی جگہ ہے جی کہ جہاں بظاہر کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ خوشی ہے، نہ غمی ہے، جی تو وہ قبرستان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ وہاں پر مطلب وہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے، بظاہر بظاہر جی سکون ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لیکن جب تک سانس چل رہی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ کے معاشی معاملات بھی ہیں، آپ کے پیچھے فیملی کے معاملات بھی ہیں، پھر جہاں آپ کام کر رہے ہیں کولیگس ہیں، پھر آپ نے باہر جانا ہے دوستوں میں، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جب بھی اس طرح سے کسی کو اپنا غم سب سے بڑا غم لگے اور وہ سمجھے کہ میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، تو جو بزرگان دین کی سیرت سے ملتا ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بندہ اس پر صبر کرے۔ اور جو ہمارے بزرگان دین رہے ہیں، جب پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو اس میں رہنمائی فرمائی وہ یہی ہے کہ بندہ نعمتوں میں جو ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور مصیبتوں میں پریشانیوں میں وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ جی کہ اگر میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے کہ میں جس پر جا سکوں، کام کر سکوں، تو میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جن کے پاس پاؤں بھی نہیں ہیں، جو معذور ہیں۔ اگر میرے پاس کوئی اچھا بنگلہ نہیں ہے، اچھا گھر نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کو دیکھوں جو بیچارے فٹ پاتھ پر سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں یوں ان تمام تر چیزوں کو یوں کمپیئر کرتا ہوا چلا جاؤں گا تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ ہے کہ میں نے ایک بڑے امیر آدمی کو دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پر سو رہا تھا، اور وہ ٹاٹ کی مطلب اس طرح کپڑا لے کر اوڑھ کر سو رہا تھا۔ کہہ رہے میں جا کر اس سے ملا تم تو فلاں فلاں امیر آدمی تھے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا جس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ کہا تم گویا کہ عرش سے فرش پر آ گئے ہو، اب بھی تم کہہ رہو کہ بھئی اللہ کا شکر ہے اور یہ اس طرح سے۔ تو اس نے کہا کہ صرف پیسوں کا، مال کا ہو جانا یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے جو مجھے ہاتھ دیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، مجھے آنکھیں دی یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں صحیح سلامت ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی مجھے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ اگر ہمیں معاشی کوئی معاملہ پیش آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ساری نعمت مجھ سے چھن گئی۔ اگر کوئی فیملی میں مسئلہ آیا اس میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب جس طرح ہمارے مہروز بھائی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں تھیں جو کہ ابو لہب کے گھر میں تھیں، اور پھر اس معاملے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان دین کا کام شروع کیا تو ان کو طلاق ہو گئی۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں تمام معاملات پر صبر کرنا چاہیے، اور نعمتوں پر جو ہے ہم نے اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، آزمائشوں میں ہمیں اپنے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ صاحب یہاں پہ نا میں ایک دو بات قرآن پاک کی ایڈ کرنا چاہوں گا، جو آپ نے سوال اٹھایا اور غلام الیاس بھائی نے ماشاءاللہ جواب ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو ہم بہت جلدی نا امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور ہم مطلب واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں مختلف مقامات پہ جو مومنوں کی صفات بیان کی، یا مومنوں کو جن چیزوں سے گزرنا پڑے گا وہ بیان کی، تو وہاں پہ ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ،
کیا تم اس گمان میں ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی، اللہ اکبر، انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کے ہٹے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو قرآن کریم کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم امتحان دینے سے پہلے ٹرافی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ جہاں قرآن کریم نے مومنان کامل کی ان کا انعام بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہاں پہ نا مومنوں کا انعام بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انعام یہ ہے جو اللہ کی راہ پہ چلیں گے، اللہ کے امر و نواہی پہ عمل کریں گے، اللہ نے جہاں کہا ہے وہاں نظر آئیں گے اور جہاں منع فرمایا وہاں پہ کبھی دکھیں گے نہیں۔ جن کی صفات یہ ہوگی ان کو سعادت یہ ملے گی، انعام یہ ملے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کسی چیز کے نہ ملنے کا غم ہی نہیں ہوگا، کسی چیز کے کھو جانے کا ان کو خوف ہی نہیں ہوگا۔ لیکن مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ آیتوں کی جو ترتیب ہے نا، یہاں انعام پہلے بیان ہوا ہے، شرط بعد میں بیان ہوئی ہے، اور شرط اگلی آیت میں آ رہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ اکبر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے انعام دیا ہے کہ جو ایمان میں کامل ہیں اور تقوی کی اعلیٰ معراج پر فائز ہیں۔ کیا بات ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ پہ غور کریں کہ کیا ہم امتحان سے گزر گئے؟ دیکھیں زندگی میں چھوٹا سا سرٹیفکیٹ لینا ہو نا شاہ صاحب، آج کل تو 3 گھنٹے کے کورسز ہو رہے ہیں جی، کہ 3 گھنٹے آپ پڑھیں۔ غلام الیاس بھائی، تو میں تنزن نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں، لوگ 3 گھنٹے پڑھتے ہیں تو انہیں ایک سرٹیفکیٹ آپ غلام الیاس بھائی کوئی کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ ان کا شعبہ ہے نا، یہ بھی بہت سارے سرٹیفکیٹ الحمدللہ دیتے ہیں، بہت سارے کورسز کرواتے ہیں آن لائن۔ مہینے کا دیتے ہیں؟ نہیں میں ہم تو آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ، اب دیکھیں آپ اگر کوئی آپ کے پاس آئے جاب کے لیے، غلام الیاس بھائی سے ہی بات کر لیتا ہوں میں، قذافی بابو صاحب آئے اور کہے کہ جی کوالیفیکیشن کیا آپ کی، وہ بولے میٹرک، جی، تو آپ اس کو کسی کھاتے میں لائیں گے؟ مطلب جاب کے سینیریو میں خاص میں بات کر رہا ہوں کہ میٹرک کوئی مطلب کوئی تعلیم نہیں ہے، ایک طرح سے صرف فاؤنڈیشن ہے۔ جی، اب اس میٹرک کرنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 10 سے 13 سال۔ جی، گورنمنٹ اسکول میں کریں تو میرا خیال ہے 10 سال ہے، اور پرائیویٹ اسکول میں کریں تو 13 سال ہے۔ جی، اچھا کم از کم بھی 4 سال کا بچہ تو ایڈمیشن کرائیں گے آپ، جی، تو 15 سے 18 سال کی عمر میں آپ جا کر میٹرک کر سکیں گے۔ وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ آئے گا 15 سال کی سردیاں، گرمیاں، بارشیں، دھوپ، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، کوفت اٹھانے کے بعد، جناب پتہ نہیں کیا کیا کچھ یاد کرنے لکھنے کے بعد، تو یہ جو جنت باری ہے باری بستے ہوتے ہیں وہ اٹھانے کے بعد، آپ یقین کریں شاہ صاحب، مطلب جو ہے نا وہ وحشت ہوتی ہے، یہ جو ہے نا اتنے بھاری بستے ہیں کہ ہم اٹھا کے کچھ دیر چلے نا تو وہ پریشانی ہو۔ خیر اب وہ جو بھی ہے ان کے معاملات ہیں، وہ شعبہ تعلیم دیکھے، دارالمدینہ دیکھے، مدرسۃ المدینہ کا بستہ تو اتنا بھاری نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا چھوٹی سی بات کہ ہماری جو زندگی ہے نا سر، جی، اس میں ہم نے جنت کمانی ہے۔ اب جنت کمانے کے لیے مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تو ان مشکلات پر صبر سے، استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ گزریں۔ اصل میں لوگ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس مسئلے سے وہ نمٹا کیسے۔ بڑے لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے مسائل کو کسی خطرے میں ہی نہیں لاتے اور بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے گزر جاتے ہیں، اور چھوٹے لوگوں کی اگر کہنے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں۔ جی، تو ہم ایک مسلمان ہیں، اللہ رسول کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو ان کی شان یہ بیان فرمائی کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بنے سے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا مہروز بھائی، آپ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مشکل آئے تو صبر، حقیقت بھی یہی ہے شاہ صاحب، لیکن جس پر مصیبت آتی ہے نا، آپ اسے کہیں یار صبر کر لیں، جس پر بیتتی ہے نا کوئی، اس کے لیے صبر کرنا پھر آسان نہیں ہوتا۔ اس وقت میں کہ آپ اس کو لاکھ کہیں یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، مثال کے طور پر کسی کے بہت عزیز کوئی والدہ کا کسی کی انتقال ہو جاتا ہے،
کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی بہت قریبی تعلق والا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، اس دوران صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے. اسی پر ویسے بھی اجر بھی اسی پر ہے، لیکن آپ کیا فرمائیں گے کہ بھائی آپ باتیں کر رہے ہو، جس پر بیتتی ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے، تم پر کبھی آئی نہیں ہے نا، اس لیے تم باتیں کر رہے ہو، کیا کہیں گے؟ صبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی. صبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ اگر بندہ ذہنی طور پہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور صبر کے فضائل جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے گئے ہیں اور صبر کی شانیں عظمتیں بیان کی گئی ہیں، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے اندر آقا دو جہاں علیہ السلام نے جو صبر کی تلقین فرمائی ہے اور فضائل بیان فرمائے ہیں، اور آقا علیہ السلام جس طرح سے صبر کر کے بتایا ہے ہمیں، تو اگر وہ پہلے سے سٹڈی ہوگی نا، اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہوگا نا، تو انشاءاللہ الکریم صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی کہ یہ تربیتی سیشن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر نا یہ مادہ تو رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے اندر ہے نہیں، موجود ہے، لیکن کیا ہے، ایک تربیت کی ضرورت ہے. اسے یہ سمجھے کہ ایک سٹیمنا جو ہے، جیسے ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کی بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے، اور جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، تو وہ جو برداشت کرنا ہے، وہ سب چیزیں ان کو باقاعدہ وہ سیکھ کر اس کو سیکھتے ہیں تو پھر وہ سٹیمنا بن جاتا ہے. تو ایسے صبر جو ہے یہ پورا ٹاپک ہے، اس کے فضائل بھی اللہ تعالیٰ نے شاہ صاحب ایسا ہے نا، ایسا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اگر تکلیف آئی ہے نا، اب وہ اندر رکھے گا، یوں گئے نا کہ بندہ سینہ پھٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اسباب بھی تو بنائے ہیں، کبھی آتی ہے مصیبت آتی ہے تو آپ چھپ لک کر رو لیں، آنسو بہا لیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لیں. آپ لوگوں کے سامنے کیوں واویلا ہی کرنا ہے، جب رونا ہی ہے تو لوگوں کے سامنے کیوں؟ سوال ہے نا، لوگوں کے سامنے کیوں؟ جس رب کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے وہی رب دور کرے گا نا. تو اسی رب کی بارگاہ میں کر لینا سجدہ، اسی رب کی بارگاہ میں بہا لیں آنسو، 2 آنسو اس کی بارگاہ میں بہا لیں، رو لیں اس کی بارگاہ میں، دھاڑے مار لیں اللہ کی بارگاہ میں. آپ دیکھیں آپ کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، تسکین غم بھی دور ہوگی، سکون بھی ملے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نعمت چھنی ہے، مثال کے طور پر کسی کا مالی نقصان ہوا ہے، اللہ اس سے بہتر پھر مال عطا فرمائے گا. کوئی بیماری میں مبتلا ہوا ہے، پھر جب صبر کرتا ہے بندہ پہلے سے اچھی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کے راہیں بھی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. ظاہری بات ہے جب راستہ ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے، مشکل سے ہی اللہ پاک نے نکالنا ہے، اسی رب کی بارگاہ میں کریں. اللہ کی بارگاہ میں جب التجائیں کریں گے تو بڑا کریم رب ہے، اللہ کرم کرنے والا. بات تو صحیح ہے نا، جو آپ نے کہی بات تو یوں ہی ہے. جی، جو آپ نے سوال کیا تھا قذافی شاہ صاحب سے، تو وہ بات تو درست ہے تو یوں ہی. صبر کرنا کوئی آسان کام تو آسان نہیں ہے، صبر کرنا آسان کام نہیں، جبھی تو اجر مل رہا ہے، جبھی اجر ہے. یعنی صبر اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نوید دیتا ہے بشری صابر. کیا بات. تو یہ جو کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا؟ اگر صبر اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا یہ اجر و ثواب ہوتا، یہ صلہ ہوتا ہے؟ نہیں. دوسری بات یہ جو شاہ صاحب نے بات کی نا، صبر جو ہے ایک ٹول ہے. یہ جیسے موبائل فون ہے نا، آج کل تو اینڈرائڈ اسمارٹ فون عام ہو گئے، تو بچہ استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ جب نئے نئے آئے تھے نا، لوگ اس کو دیکھ کے گھبراتے تھے. یعنی اس سے پہلے، یعنی ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے نا جب یہ اسکرین والے موبائل فون نہیں ہوتے تھے، وہ بٹنوں والے ہوتے تھے. شاہ صاحب 3310 جو بھی ہوتے تھے تو وہ بٹنوں والے ہوتے تھے. تو بٹن سے جب قوم اس کے اوپر شفٹ ہوئی ہے نا، تو یوں نہیں ہوا کہ راتوں رات شفٹ ہو گئی، ٹائم لگا. لوگ لیتے ہوئے ڈرتے تھے. پتہ کیا کہتے تھے لوگ؟ ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا. بعضوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، ہم پڑھے لکھے نہیں ہے نا تو کیسے استعمال کریں گے، یعنی اس کے لیے کوئی PhD چاہیے تھی. لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کو بٹن والا موبائل ڈھونڈنے سے کسی کے پاس ملے گا، زیادہ تر یہی ملیں گے. تو ٹول جو ہوتا ہے اسے استعمال کرنا سیکھنا پڑتا ہے. تو صبر کو جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو موقع ہے نا، اس موقع پہ سیکھا نہیں جائے گا، اس موقع پہ اپلائی کرنا تھا. اور آپ نے سیکھا ہی نہیں تو اپلائی کیسے کریں گے؟ اس کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں کہ تیراکی آنی چاہیے، سوئمنگ آنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. جسے سوئمنگ آئی وہ ڈوبے گا نہیں. ایسے لیکن اب جو شخص سمندر میں، دریا میں گر گیا ہے، اس کو میں باہر کھڑے ہو کے بول رہا ہوں یار ٹینشن نہیں لو، سوئمنگ کرو،
تو وہ تو یہ کہے گا نا وہ بھائی آپ بول رہے ہو یار مطلب اتنا آسان تھوڑی ہوتا. میں کہوں گا کہ نہیں بس یوں ہاتھ چلاؤ یوں پیر چلاؤ اور ہو جائے. وہ نہیں کر پائے گا. اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ وہ ڈوبنے سے پہلے اور گرنے سے پہلے سوئمنگ سیکھ چکا ہوتا تو وہ موقع تھا کہ اسے وہ اپلائی کرتا. تو ایسے ہی صبر ہے کہ صبر کو آپ کو نارمل حالات میں، خوشی کے حالات میں، سلامتی کے حالات میں سیکھنا پڑے گا. اور پھر جب خدا نہ خواستہ وہ موقع آئے کہ تکلیف ہوئی ہے کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی، تو پھر آپ صبر کریں. یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے الفاظ کیا ہے. بسا اوقات ایسے جو شاہ صاحب جس کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں نا کہ ایسے الفاظ کے وہ زخم کو مزید بڑھا ہی دیں، دکھ کو مزید بڑھا دیں. ہم نے دکھوں کو نہیں بڑھانا، ہم نے راحت کا سامان مہیا کرنا ہے. ہم ایسے ہوں کہ ہم سے ملنے والا وہ کہے یار آپ سے ملتا ہوں نا مجھے سکون ملتا ہے، آپ بات کرتے ہو مجھے ڈھارس بنتی ہے، آپ بات کرتے ہو مجھے امید لگ جاتی ہے، آپ بات کرتے ہو میری آدھی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. ایسے افراد بھی اس معاشرے میں بحمداللہ موجود ہیں جو کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ خوشبو کی مثل ہے، وہ خوشبوئیں ہی بکھیر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے ایسے افراد میں ہمارا بھی شمار ہو، ہم ایسے اچھے افراد بن جائیں اور دوسروں کے دکھ درد میں بھی ہم شریک ہونے والے بن جائیں. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رحم دل کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دل جوئی کرنے والا کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر دوسروں کو دلاسا دینے والا کون ہوگا؟ ایک صحابی جب حضور کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بچے سے نام پوچھا تو حضور نے پھر ان کا نام بشیر رکھا. طویل واقعہ ہے، لیکن جب ان کے والد شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسی دل جوئی فرما رہے ہیں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا بنا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح کے الفاظ کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے والد ہوں، عائشہ تمہاری والدہ ہوں. یہ کتنا پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی دل جوئی فرماتے ہیں، کیسی ڈھارس بنداتے ہیں، کیسا سہارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں. تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری صفات کے حامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ سکھی رہیں گے. ہماری وجہ سے کوئی دکھ میں کوئی تکلیف میں نہیں آئے گا. اسی لیے مل کے بھی ایک نعرہ لگائیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں. 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیگمنٹ میں حاضر ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی کیا بات ہے. آمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہم روزانہ ہی الحمدللہ اس سیگمنٹ میں بیان کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان بھی سماعت فرمائیں. رب فرماتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا، بڑا احسان فرمایا. ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے. وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی شان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے. عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا. کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد تمام زمانہ اپنی امت پر مسلسل سبحان اللہ مسلسل رحمت مسلسل شفقت کے دریا بہا رہے ہیں. بلکہ ہمارا تو وجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں اور اس میں بسنے والا
کوئی بھی موجود نہ ہوتا، پیدائش مبارک کے وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا ہے۔ شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کو یاد فرمایا۔ وصال کے بعد قبر مبارک میں جب تشریف فرما ہوتے ہیں، دیکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبھائے مبارک میں جنبش ہے، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہان محو استراحت تھا، آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اس وقت میں میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم گناہ گاروں کے لیے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں، شدید پیاس کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی دعا کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے، درخواست کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری امت بخشی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہیں امتیوں کی جو نیکیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پلڑے پر تشریف فرما ہوں گے، کہیں پل صراط پر سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گے، رب سلم کی صداؤں کے ساتھ اپنے امتیوں کو یہاں سے پار لگا رہے ہوں گے، کہیں آب کوثر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو چھلکتے جام پلا رہے ہوں گے، اور کہیں دیکھیں کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند کر رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، اپنے نورانی آنسوں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، خود غمگین ہوں گے، ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، اللہ کا عرفان دیا، ہزارہا چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ الغرض میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں، یوں کہیں کہ ہمارے بدن پر اتنے رونگٹے نہیں، اتنے بال نہیں، جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسان ہیں۔ اللہ ہمیں ان احسانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے تاثرات کی طرف۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ 1500واں جشن میلاد النبی کی خوشی میں میں باقاعدگی سے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ میں 1500واں جشن عید المیلاد النبی خوب دھوم دھام سے مناؤں گا، اپنے گھروں پہ چراغا کروں گا، خوب جھنڈے لگاؤں گا۔ 1500واں جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں میں نیت کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں پابندی سے جانے کی انشاءاللہ۔ 1500واں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں ہمارے جتنے بھی دوست احباب رشتہ داروں میں اسلامی بھائی داڑھی والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو داڑھی رکھوانے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ میرا نام محمد شیحان ہے۔ 1500واں جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں میں اپنے ہم عمر دوستوں کو جلوس میلاد میں شرکت کروانے کی ایک نیت کرتا ہوں۔ میرا نام ایان احمد ہے۔ 1500واں جشن عید میلاد النبی کی خوشی میں ہفتہ وار جمعرات اجتماع میں اپنے ہم عمر دوستوں کو شرکت کروانے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ الکریم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں جشن ولادت تمام اہل اسلام کو مبارک ہو۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہو، تو حضور کا جشن ولادت آ رہا ہے، 1500واں جشن ولادت ہے، بھرپور طریقے سے منائیں۔ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں جو ہے نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنی داڑھی رکھوں گا۔ 1500واں جشن ولادت تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ روشنی ہی روشنی ہے، چاندنی ہی چاندنی، روشنی ہی روشنی ہے، چاندنی ہی چاندنی، ذرا ذرا جگمگایا، ذرا ذرا جگمگایا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند۔ بچہ بچہ مسکرایا، بچہ بچہ مسکرایا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند۔ شادمانی کے ترانے گونجتے ہیں دہر میں، شادمانی
شہر میں وجد میں ہر شخص آیا، وجد میں ہر شخص آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند، ساز جاں پہ بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار، ساز جاں پہ بج رہا ہے ایک نغمہ بار بار، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند آیا، 12ویں کا چاند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 12ویں کا چاند آیا۔ آج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا ایک بہترین پہلو ہم ذکر کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس سیرت کو بھی انشاءاللہ ہم اپنائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک یہ حصہ صبر کے حوالے سے جو ہے، استقامت کے حوالے سے، نیکی کی دعوت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے حوالے سے، یعنی اللہ کا عرفان دلانے کی طرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی اپنا کر 1500واں جشن ولادت منائیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، اپنے اخلاق کو بھی درست کریں گے، اپنے کردار کو بھی درست کریں گے، اپنی گفتار کو بھی درست کریں گے، اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ کریں گے، درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی انشاءاللہ ہوگی، اور یوں ہی ہماری زندگی نیکیوں میں بسر ہوگی۔ اس انداز میں ہم 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ اور جھنڈے بھی لگانے ہم نے، جی ہاں، ابھی تک اگر گھر میں جھنڈا نہیں لگا، جھنڈا لگائیں، ایک جھنڈا لگائیں لیکن لگائیں۔ لائٹیں نہیں لگیں تو ایک لڑی ہی لگا کر، جہاں تک ہو سکے ممکن ہو تو یوں بھی لگا کر، اور پھر انشاءاللہ بروز ہفتہ پاکستان میں انشاءاللہ جلوس میلاد میں بھی ہم شرکت کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں گے۔ اور جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ بڑی رات ہے، اہم رات ہے، ساری زندگی تو ہم شب و روز ہمارے گزر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رات قسمت سے ہی نصیب ہوگی، اور پھر ہے بھی یہ رات 1500ویں جشن ولادت کی رات ہے۔ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ آپ کو میں دعوت دوں گا، جن سے تو بند پڑے تو وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں، اور فیضان مدینہ میں آ کر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ یہ رات بسر کریں، مدنی مذاکرے میں شریک ہوں۔ پھر صبح بہارا کے وقت کلام پڑھے جائیں گے، نعتیں پڑھی جائیں گی، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ پھر صبح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی دعا ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ نگرانی شورا کا ہم بیان بھی سنیں گے، اور پھر امیر اہل سنت کے ملفوظات عالیہ ہوں گے۔ اسی طرح پھر اگلا دن جلوس کا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم جلوس میلاد میں بھی ضرور شرکت کریں گے۔ یہ بھی ایک انداز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منانے کا۔ تو ہر وہ طریقہ جو جائز ہو، شریعت کو مطلوب ہو، شریعت کے دائرے کار کے اندر ہو، ہم نے وہ طریقہ اپنا کر جوش و خروش کے ساتھ خوشی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منانا ہے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے، مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ کلام سنا دیجئے گا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ مرحبا مرحبا جی، انشاءاللہ ایک اور کال دیں۔ نعت خواں حضرات سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے، سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، آمین آمین و ایاکا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد عبد القدس الحسن طریقہ الکچہ ضلع میوالی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیا جائے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی انشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دے، 12ویں تنور۔ 12ویں کا نور، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مرحبا۔ کال دیجیے گا۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی امید ہے نوٹ کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اور کال دیجیے گا جی۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مرحبا۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صحیح صاحب، کال لیتے ہیں۔
کلام کی فرمائش کرنی تھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس ہے جہاں نہیں، یہ کلام بھی سنا دو. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. ہمارے فیس بک کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. جنید فیصل بھائی ہیں، مرحبا، بہت شکریہ جی آپ کا. راشد حمید بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی. محمد افضل بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ. کئی عاشقان رسول ماشاءاللہ میسیجز فرما رہے ہیں. یوسف بھائی ہیں، السلام علیکم، میرا نام محمد یوسف ہے. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ یوسف بھائی آپ کا، اللہ سلامت رکھے. ظفر مغل بھائی بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. قاسم علی بھائی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ کہہ کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. راشد حمید بھائی ہیں. اچھا جی، محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے ہیں جی. مجھے یہ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. پکارو یا رسول اللہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. دیگر جنید فیصل بھائی بھی مرحبا، بہت شکریہ آپ سب کا، عاشقان رسول کا. کئی عاشقان رسول دعاؤں کے میسیجز بھی کر رہے ہیں، کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب سے کچھ کلام لیتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں
فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں قربان میں یوں کی بخشش کے جی قربان میں یوں کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے مانگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مایوس کبھی لوٹایا نہیں مایوس کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا رشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی پر ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا
वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला शाह साहब आपको बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कॉल है, कॉल लेते हैं। 1500वां नबी पाक का मिलाद है प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है। आज काफ़ी अरसे बाद हज़रत मौलाना महरोज़ मदनी साहब की ज़ियारत हुई, माशाल्लाह खुशी हासिल हुई। और टॉपिक से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नौजवानी की ज़िंदगी के कुछ हालात व वाक़ियात इरशाद फरमाइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। महरोज़ भाई, क्यों आप कम कम नज़र आते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा ही नज़र आता हूँ। अच्छा। अपनी अपनी मोहब्बतें होती हैं, कुछ को ज़्यादा भी कम ही लगता है। अच्छा जी, जैसे चाय में चीनी ज़्यादा पीने वाले होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात आपको तेज़ लग रही होगी, वो कहेंगे 1 चम्मच और डाल दें। क्या बात है आपकी। तो मैं तो आता हूँ नज़र। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जी, सवाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नौजवानी की ज़िंदगी, इसके कुछ वाक़यात तो पूरा मतलब एक सिलसिला ही हो सकता है नौजवानी के ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, तिजारत से रिलेटेड हैं। सबसे बढ़कर ये कि मैं एक बात बयान कर देता हूँ नौजवानों के लिए। नौजवानी ऐसी पाकीज़ा होनी चाहिए, इतनी पाकीज़ा होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान नज़र आए। वाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का यूँ तो हर लम्हा ही ऐसा है कि उसे बयान भी किया जाना चाहिए और वो काबिल तक़लीद भी है। लेकिन बिलखुसूस नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौजवानी को देखें ना, क्योंकि बचपन, लड़कपन और फिर नौजवानी जी, तो बज़ाहिर ज़ाहिरी एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, बचपन और लड़कपन जो होता है ना, ये तरबियती मराहिल होते हैं। यहाँ पे आपकी शख्सियत बन रही होती है, डेवलप हो रही होती है। अगरचा अल्लाह के रसूल की तरबियत किसने करनी थी और उनकी शख्सियत को किसने डेवलप करना था, लेकिन जाहिर सी बात है मैं सीखने के एतबार से ये बात कह रहा हूँ। तो बचपन में और लड़कपन में हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, शख्सियत का हिस्सा जो होती हैं, वो डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन जवानी में आके ना पुख्तगी आ जाती है, आदतों में, आपके अखलाक में, आपके किरदार में। वही चीज़ें जो बचपन में आप करते थे तो इग्नोर हो जाती थी, इसलिए कि जनाब आप बच्चा है या लड़कपन है। लेकिन जवानी में आके वही चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती। दूसरी चीज़, जवानी जो है ना, इसमें इंसान को अपने हवास, अपने होश पे काबू रखना मुश्किल होता है। ये मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की बात चली और वो आइडियल जवानी है, तो मैं अपने जवानों से बात कर रहा हूँ, माशरे के जो हुजूर की सीरत को पढ़ें। और ये जो इन्होंने बात की जवानी के वाक़यात बताएं, तो 3-4 किताबें हैं मकतबतुल मदीना ने शाये की हैं। सीरत रसूल अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत मुस्तफ़ा है, आखिरी नबी की प्यारी सीरत है, और सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत है। तो ये 4 किताबें जो हैं बहुत खूबसूरत किताबें हैं। कुछ तफसीली हैं जैसे सीरत मुस्तफ़ा और सीरत रसूल अरबी, और 2 जो हैं ये मुख्तसर हैं। बिलखुसूस आखिरी किताब जो आई है बड़ी प्यारी, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत, तो ये बड़ी प्यारी किताब आई है। यानी एक दरमियाने साइज़ की किताब है, अल्फाज बहुत आसान है, टॉपिक्स और उसकी कैटेगरीज जो है वो बहुत ईजी टू लर्न है, तो वो ज़रूर सीखें। प्यारे नबी की आखिरी सीरत, आखिरी नबी की प्यारी सीरत, ये भी बड़ी प्यारी किताब है, मुख्तसर है और बड़ी अच्छी किताब है। इसका भी मुताला करें। अल्लाह सलामत रखे। कॉल लेते हैं। अगर कोई शख्स पढ़ना ना चाहे, सीखना चाहे, किसी उस्ताद से सीखना चाहे, तो दावत इस्लामी का बहुत प्यारा शुबा फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी ये सहूलत दे। क्या बात है शाह साहब आपकी। तो आप ये कोर्स फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी से भी ये होता है मदनी चैनल के नाज़रीन जिम्मेदार, वो अपना आप बताएगा भाई ये तरकीब है, ये भी साथ कर लो। माशाल्लाह जिम्मेदार भी हैं फैज़ान ऑनलाइन के, और माशाल्लाह नेकी की दावत भी है यकीनन, और साथ शोबे का तारुफ भी है। और जो आशिकान रसूल यूँ सीखना चाहें तो शाह साहब कुछ फरमा रहे हैं। जी शाह साहब। जी, अगर आप ख़ुद नहीं पढ़ना चाहते, सीखना चाहते हैं और अच्छे अंदाज में किसी उस्ताद से पढ़ना चाहते हैं, तो फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी आपको ये सहूलत दे रहा है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 30 दिन का कोर्स है। रोज़ाना आपने 30 मिनट देने हैं और 30 दिन में आप ये कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल करने पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो दाखिला लेने के लिए वेबसाइट आपके सामने मौजूद है, इस पर रब्ता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी हैं, दाखिला ले सकते हैं। 30 दिन बाद ही देंगे शाह साहब आप सर्टिफिकेट? जी, इसमें इम्तिहान का सिलसिला भी होता है, ध्यान भी होगा सर, ध्यान भी होता है, उसके बाद होता है। अल्लाह पाक सलामत रखे। कॉल दीजिएगा जी। मेरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कब से कहा जाता है? जी शाह साहब।
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صادق و امین جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے شروع سے ہی کہا جاتا تھا. جی. آپ علیہ السلام جیسے ہی آپ علیہ السلام نے وہ سنبھالا نا، تو جو آپ علیہ السلام کا شروع سے ہی انداز تھا، چاہے وہ آپ کا بچپن ہے، چاہے لڑکپن ہے، چاہے جوانی ہے، تو شروع سے ہی آپ علیہ السلام ہمیشہ چونکہ سچ ہی بولا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام کو صادق کہا جاتا تھا. اور آقا دو جہاں علیہ السلام امانت دار بھی تھے، تو لوگ اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس جو ہے رکھوایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو صادق و امین اس طرح تھا کہ مکہ شریف کے اندر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا یہ لقب تھا کہ صادق و امین کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا بالخصوص شاہ صاحب اس میں جو ہے نا تجارتی جب سفر فرمائے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات بہت کھل کر سامنے آئی، کیونکہ لین دین اور معاملات جو ہیں وہ اس وقت پیش آئے. وہ شاہ صاحب والی بات ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی عادت و اطوار جو تھیں وہ ایسی خوبصورت تھیں، لیکن اس کا بہت زیادہ اظہار جو ہے نا تجارتی معاملات میں ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو رابطہ کیا تو وہ تجارتی شہرت ہی کی بنا پہ کیا، اور پھر جب ان کے غلام نے آ کے رپورٹ دی تو وہ اس کی تصدیق تھی. واہ سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نیکی کی دعوت دینا یہ عظیم ایک یہ پہلو ہے. اچھا، بالخصوص طائف کا واقعہ یہ بہت مشہور واقعہ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ طائف کا واقعہ کچھ مختصراً بیان فرمائیں، اور پھر اس میں جو ہمارے لیے درس ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے درس، مبلغین کے لیے کیا درس ہے، اس حوالے سے کچھ ارشاد. صاحب ایک بات وضاحت کر دوں، وہ کال آئی تھی نا تو میں نے اپنا رینڈم رپلائی دیا، محبت میں ہی دیا تھا میں نے، لیکن مجھے ابھی توجہ گئی کہ شاید دل آزاری نہ ہو گئی. ہر کسی کی اپنی محبتوں کا حساب کتاب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں دکھتا رہوں گا، اللہ نے رہیں گے، آپ کے کہنے پہ بھی آتا رہوں گا. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. ہم قبول کرتے ہیں حضور. مہربانی ہے آپ کی، آپ قبول نہ کریں تو اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی شاہ صاحب. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ طائف کی طرف آپ علیہ السلام نے سفر فرمایا. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وادی طائف میں تشریف لے کر گئے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں کے سرداروں کو، وہاں کے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت پیش کی. تو آقا علیہ السلام کے اس انداز میں سمجھانے پر، تبلیغ دین کرنے پر، وہ انہوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جو بیان کرنے کی بھی مطلب ہمت نہیں ہے. اس طرح کے آپ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے الفاظ استعمال کیے. پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ انہوں نے کچھ نوجوانوں، کچھ اوباش نوجوانوں کو مقرر کر دیا. تو آقا علیہ السلام پر انہوں نے پتھر برسانا شروع کی، سنگباری کرنا شروع کی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم اطہر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا. اللہ. آقا علیہ السلام کی یہ جو کیفیت تھی کہ جسم اطہر سے جو ہے وہ خون مبارک نکلا اور زخمی ہو گئے. اس موقع کے پر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ملک الجبال، یعنی جو فرشتوں پر معمور فرشتہ ہے، اس کو لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں تو یہ جو طائف کے جو وادی ہے یہ پہاڑوں کے درمیان ہے، تو یہ پہاڑ یوں پورے کے پورے الٹ دیے جائیں نا، یعنی پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی بڑے تحمل کا، بردباری کا، صبر کا اور ہمدردی کا، جو بھی اس کو نام دے دیں، آقا علیہ السلام نے اس موقع پر بھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے وہاں پر بھی دعا فرمائی. فرمایا کہ ابھی یہ میں جو ہے وہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے، مجھے نہیں پہچان پا رہے، تو ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ الکریم مجھے پہچان جائیں گی، اسلام قبول کر لیں گی. تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو واقعہ جو طائف ہے، اس سے جو سیکھنے کو ملا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. پھر ایسے مقام پر جہاں پر بظاہر کوئی ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے،
وہاں پر جا کر نیکی کی دعوت پیش کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اس راہ کے اندر مشکلات کو پیش آنا، سنگ باری ہونا اور جس میں نازنین لہو لہان ہو جانا، یعنی یہ جو مصائب ہیں، یہ جو تبلیغ دین کرتے ہیں، مبلغین ہیں، راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر بڑا یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے بڑا سبق ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر آپ علیہ السلام پر بھی یہ معاملہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آقا علیہ السلام کی ان قربانیوں کے صدقے میں ہمیں دین کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اچھا مہروز بھائی، آخر میں آپ سے میں ایک مختصر سا سوال لوں گا، بھئی نیکی کی دعوت دینی ہے نا، یہ تو جو دین سے وابستہ لوگ ہیں انہی کا کام ہے۔ اچھا جو علماء کرام ہیں ان کا کام ہے، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھ پر بھی لازم ہوگا نیکی کی دعوت دینا، یا نیکی کی دعوت دینا پھر ضروری بھی ہوگا؟ ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ یہ 3-4 سوال ہو گئے۔ نیکی کی دعوت ہر شخص کو دینی چاہیے، ہر شخص کو دینی چاہیے، ایون وہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہے تو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر 2 چیزیں لازم، ایک ہے گناہ چھوڑ کے نیکی کرنا اور دوسرا ہے نیکی کی دعوت کو عام کرنا۔ واہ! تو اگر ایک پہلو چھوڑ رہا ہے تو دوسرا تو کم از کم نہ چھوڑے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں خود نیکی نہیں کرتے، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی۔ یوں یہ آپ کہہ رہا ہو کہ نیکی کر نہیں رہا، نیکی کی دعوت دے رہا ہے، واہ، تو یوں کہہ دو بھائی نیکی کی دعوت دے رہا ہے ماشاءاللہ، نیک بن بھی جا، تو یوں کیا بات کو۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ نہیں، یہ مختلف درجات ہیں، شاہ صاحب علماء نے، فقہاء نے اس کو بیان فرمایا کہ بعض اوقات نیکی کی دعوت دینا واجب ہوگا، جیسے اولاد ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا اور یہ مان لے گا۔ جیسے میں ہوں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں غلطی کرتا ہوں جی، اور میرا خیال ہے آپ کو حسن ظن ہوگا کہ مہروز بھائی کو میں سمجھاؤں گا تو مان لیں گے جی، اب آپ پر واجب ہوگا۔ صحیح، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں پر ہے، اور بعض جگہ پر مستحب و سنت تو رہ گئی اکثر جگہ پہ، بعض جگہ پہ ناجائز ہوگا۔ اچھا، اور ناجائز وہاں پر ہوگا جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ میں نیکی کی دعوت دینے جاؤں گا، لیکن یا تو میں نیکی سے دور ہو جاؤں گا یا یہ مزید گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، یا کوئی شرانگیزی دوسری ہوگی۔ صحیح، تو اب یہاں پہ دینا نہیں چاہیے، اور یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ بعض لوگوں کو یا تو دیتے نہیں ہے، یا پھر دیتے تو وہاں جا کے دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بھائی نہیں دینی آپ کو، تو وہ سیکھیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے اس سے وابستہ رہیں گے تو یہ ساری حکمتیں آپ کو آتی جائیں گی، کتنی دینی ہے، کہاں دینی ہے، کس کو دینی ہے، میں نے دینی ہے، کسی اور سے دلوانی ہے، ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیں گے اور 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ 1500 ماہ میلاد شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید
سرکار ہے.